سندھ میں نجی جیلوں کا مسئلہ ہو، بلوچستان آپریشن یا معزول ججوں کی بحالی، انسانی حقوق کمیشن کا اس پر ایک اصولی موقف رہا ہے۔ اس کمیشن کی سربراہ آسما جہانگیر آج ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آسما جی، ججوں کی معزول کے وقت ان کی بحالی کے لیے آپ کافی سرگرم تھیں، ابھی چونکہ وہ بحال ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کافی مایوس نظر آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہم ججوں کے بحالی کے لیے اب بھی نکلیں گے اگر ان کو کوئی زد آئی، اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ایک طریقہ کار ہے، ججوں کو برخاست کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ غلط کیا گیا تھا، اور ہم اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ ایک عدلیہ ہونی چاہیے جو کہ آزاد عدلیہ ہو اور امپارشل عدلیہ ہو، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک انسٹیٹیوشن ہے یہ امپارشل نہیں رہا اور کئی ایک جوڈیشل نارمز ہوتے ہیں وہ نہیں فالو کیے گئے، تو اس سے تشویش ہوتی ہمیں، کیونکہ جمہوریت آگے نہیں چل سکتی اگر جہاں پہ ایک جوڈیشل سسٹم جو ہو وہ بالکل ابو بورڈ نہ ہو، تو جمہوریت کا آگے چلنا ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آسما، آپ نے کہا کہ عدالتی آمریت کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ آثار کیا ہیں؟ دیکھیں، عدالتی آمریت جو ہے ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، اور آثار اس کے یہ ہوتے ہیں کہ عدالتیں اپنے لیے وہ پاورز لے لیں جو وہ ایکچولی ان کے نہیں ہوتے۔ مثلا جو اب ججمنٹس حال ہی میں آئی ہیں اس میں انہوں نے یہاں تک پاورز اپنے لیے سمیٹ لیے ہیں کہ اگر کوئی آرڈیننس بنے تو وہ اس کو بھی قلمداد قرار دے سکتے ہیں، یہ دیکھ کے کہ ایڈوائس آیا ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی کانسٹیٹیوشنل شکیں جس کے ان کے ٹچ سٹون پہ قانون نہیں ختم کیے جا سکتے، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ اس سے کمپلیمنٹری ہیں یا نہیں۔ مثلا آرٹیکل 8 کے تحت وہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ایک قانون ختم کر سکتے ہیں، مگر دوسرے قانون کی وہ انٹرپریٹیشن ضرور کر سکتے ہیں دوسرے آرٹیکلز کو دیکھ کے۔ مگر اب انہوں نے یہ اشارتاً یہ اپنی ججمنٹس میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر سٹگما بھی ہو کسی کرپشن کا یا کسی غلط کام کا، تو وہ شاید کوالیفائی نہیں کر سکے گا پارلیمنٹ میں جانے کے لیے، تو پارلیمنٹ بھی آئندہ جو بنے گی وہ ناپیں گے اور تولیں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک بہت بڑا معیار، ایک بہت اونچا معیار انہوں نے سب باقیوں کے لیے رکھا ہے جن کو جو ان کے حریف ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے کوئی معیار نہیں اور اپنے لیے بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ خود تو وہ ججمنٹس یوز کرتے ہیں جو کہ ججمنٹس بیڈ ان لا ہیں، جو کہ آمریت کے زمانے کی ہیں۔ مثلا 2002 کی ایک ججمنٹ ہے جہاں پہ خود جو جوڈیشری نے پیرامیٹرز بنائے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے ججوں کا چناؤ ہوگا، وہ اس کے مخالف چاہتی ہے، مگر جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ آمریت والی ججمنٹس استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کا دل کرتا ہے تو آمریت والی ججمنٹس کو کہتے ہیں کہ اس کو تو چھیڑا بھی نہ جائے اور ان قانون کو بھی نہ کچھ کہا جائے۔ آسما، کیا ایسا لگتا ہے کہ یونیفارم اور گاؤن ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، یونیفارم اور گاؤن ایک ساتھ تو اس طرح نہیں تھے۔ دیکھیں، جہاں تک آرمی کا ہمارے تعلق ہے تو کوئی بالکل ہی اے پولیٹیکل ہوگا اگر وہ یہ سوچے گا کہ اس پورے بحران میں وہ بیٹھ کے ہاتھ پہ مہندی لگا کے بیٹھے تھے، تو ظاہر ہے آخر کار انہی کی ڈیسیژن ہوتی ہے، اور جس طریقے سے پہلے پرائم منسٹر بولے پارلیمنٹ میں، اس کے بعد ایک دم وہ گئے اور اشارتاً یہ بھی دیکھا گیا کہ شاید ان کو کسی طریقے سے بلوایا گیا، کوئی بن بلائے تو نہیں جاتا، اور پھر ایک دم سرنڈر کیا، تو ظاہر ہے ان کو پیغامات تو آئے ہوں گے کہ یہ چیز اب آگے نہ لے جائیں ورنہ اس کے ساتھ نقصان اور بھی ہو سکتا ہے۔ جب عدلیہ کی آزادی اور بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو وکلاء کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تحریک سستے اور فوری انصاف کے حصول کے لیے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکلاء رہنما آج اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ نہیں، بات تو میرا خیال کوئی خاص پیروی نہیں کر رہی، اور انصاف جو ہوتا ہے وہ بہت بھی جلد نہیں دیا جاتا، سوچ کے دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے جیسے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کیسز ہیں، جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، سو موٹو پارز ہیں، وہ بھی کافی مس یوز ہوئی اپنے ہی کیس پہ، آپ ہی کمپلیننٹ، آپ ہی جج، تو میرا خیال ہے کہ یہ ذرا زیادتی ہو گئی ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ کنٹروورشل بن چکی ہے۔ آپ آئینی اصلاحات کی بات کر رہی ہیں، تو وہ کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟
دیکھیں ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اب آئینی اصلاحات ہونے چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ آف جوڈیشری کیا ہو، مگر اگر وہ پارلیمنٹ کر بھی دے اور پھر جج نہ مانے تو کیا کر لیں گے. مگر بہرحال ان کو کوشش کرنی چاہیے، اور جب آپ جوڈیشری کو بھی اس میں ڈالیں، کنسلٹ کریں اور بڑی افیکٹولی کنسلٹ کریں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی کنسلٹ کریں، جو کنسلٹیٹو پروسیس ہے اس کو براڈن کریں، اور جو لوگ منتخب ہوں کہ ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے ان کے نام پتہ چلے، یہ دیکھا جائے وہ ٹیکس ریٹرنز دیتے ہیں کتنے دیتے ہیں، پروفیشنل ریٹرن ان کی کتنی ہے، کتنے کیسز انہوں نے کیے ہیں. یہ تو ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو کہ دیکھی جائے اور لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ان آئینی اصلاحات کے لیے آپ نے کہا ہے کہ آپ مہم شروع کرنے والی ہیں، تو اس مہم کا کون حمایت کرے گا؟ میرا خیال ہے اس کیمپین میں ہمیں سب سپورٹ کریں گے، کیونکہ سب چاہتے ہیں، اور ماں سوا ان چند لوگوں کے جو کہ جوڈیشری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ نان کانٹروورشل ہو، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو اور بہترین لوگ جوڈیشری میں آئیں. اور اس کا فارمولا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ڈیسائیڈ کرے، وہ ایک ریپرزینٹیٹیو جو لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پاور نہیں دی جا سکتی. تو کل ابھی یہ ملاقات بھی ہو چکی ہے، ڈیسیشن بھی سامنے آ چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں گورنمنٹ ایک مرتبہ پھر کمزور دکھائی دی ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کا اپنا بھی قصور تھا، ان کو 2 نوٹیفیکیشن ایک وقت میں نہیں جاری کرنے چاہیے تھے. کمزوری تو میں ایسے نہیں کہوں گی، مگر نااہل ضرور کہوں گی کہ گورنمنٹ نااہل دکھائی دی ہے. مگر اس سے زیادہ جو مجھے تشویش ہے کہ گورنمنٹ کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، مگر وہ لوگ ہمارے جیسے ہم اصولوں پہ نہیں کمپرومائز کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ایک بہت اہم چیز ہے، اور اس کے اندر ایک شخص جوڈیشل اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکتا. اور آج بھی جب لسٹیں آئی ہیں اس پہ کافی ریزرویشنز ہیں لوگوں کی کہ یہ کس قسم کی، کئی ساری نہیں، کئی جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں وہ رشتہ داریوں اور پہ مدنی ہیں، اور ایسی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں کہ ججوں کے چیمبر سے لوگ لیے گئے ہیں. تو یہ تو بعد میں اب اس کا ریئیکشن تو آئے گا. آسما، یہ بتائیں کہ ملک پر تقریباً 10 سال آمریتی حکومت رہی، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان 10 سالوں میں سیاستدانوں میں سیاسی بلوغت آ چکی ہے؟ دیکھیں، سیاستدانوں میں سیاسی بلوغت تھوڑی سی آئی بھی تھی، مگر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ باقی سول انسٹیٹیوشنز کو ملا لے تو پھر سیاستدان بے بس ہو جاتے ہیں.